بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا. بہت عرصے بعد مخاطب ہوں. چونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں اور لوگوں کو آلریڈی پتہ چل جاتا ہے تو پھر مصروفیات بھی ہوتی ہیں. اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے عدلیہ کے اوپر اور کسی بھی ریاست میں کسی بھی ملک میں عدلیہ جب فعال ہوتی ہے تو وہاں پہ کس طرح نظامی زندگی چلتی ہے اور جہاں پہ نہیں ہوتی جہاں پہ انصاف اور عدل کا نظام برباد ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے. اس لحاظ سے اب پاکستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کا اگر آپ سوچیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں روز سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر, لیکن عدلیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بھئی وہ کیا کہتے ہیں جو ایک ضرب المثل ہے, بنگ پی کر سو چکے ہیں. دیکھیں کل جو فیصلہ آیا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے میں کلینک پہ تھا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے اس اطہر من اللہ صاحب کو کہ یہ اس طرح یہ کمنٹ پاس کر رہا ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے اس ٹائم ہی یہ ایک فیلنگ آئی تھی کہ کچھ نہ کچھ بڑا یہ جو ہے نا یہ کچھ ہو رہا ہے, کوئی نگیٹو, کوئی مطلب یہ رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں. پھر اس ٹائم ہی میں مجھے اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں صبح انہوں نے ایک جعلی کوئی ضمانت دے دی, جعلی ضمانت. دیکھیں ایک تو یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار یہ عمران خان کو ریلیف ملا ہے. ریلیف کا ڈیفینیشن دے کے ریلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جینونلی کسی مسئلے میں ہو, کسی اس میں ہو, مطلب اس نے کوئی, یار عمران خان نے نہ کوئی گناہ کیا ہے, نہ وہ یہ جس جو بھگت رہا ہے, نہ اس کے لیے اس نے کوئی سرزد ہو چکا ہے ان سے کوئی چیز کہ اس میں اس کو ریلیف ملا ہے. ریلیف نہیں, اس کا حق ہے, اس کا بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کو آپ چھوڑیں, اس کو آپ نکالیں. اور یہ جھوٹے مقدمے میں جو آپ لوگوں نے اس طرح گھیر رکھا ہے نا, یہ عدل اور انصاف کے نظام کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. اور یہ آپ یقین مانیں جو دنیا میں 139 پتہ نہیں 140 نمبر پہ پاکستان کے عدالتی نظام ہے نا 190 نظاموں میں, تو اس میں آپ یقین مانیں یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ اسی لیے اسی طرح ہوتا ہے جب آپ کھلے عام لوگ نکل رہے ہیں. ابھی میں نے ایک سوشل میڈیا پہ چھوٹا سا کلپ دیکھا, ایک وہ مونس الہی کی ماں بیچاری جا رہی ہے کہیں پہ اس کے ڈاکومنٹ جمع کرنے کے لیے, تو کوئی بندے آ کے اس سے ڈاکومنٹ چھین کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نظام ہے. خیر پرسوں ادھر دیکھا وہ بلوچ کی عورتیں, بیٹیاں, بیویاں ہمارے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ احتجاج کر رہے تھے کس چیز کے اوپر, ان کے بچے غائب ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہوا سب نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا, ہم بولے نہ بولے سب کو پتہ ہے. اور یہی عدل اور نظام اور یہ انصاف چپ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں جو دنیا آپ کی رینکنگ کرتی ہے نا, وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا اس طرح ایک فری میں کہیں سے وہ لوگ اٹھا کے تو بات کرتے ہیں. آپ کے اس کے پورا پیچھے ایک پوری ایک سائنس ہوتی ہے اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو جو صبح ہوا ایک جعلی عارضی ضمانت, اور شام کو انہوں نے جو ہے نا پھر پورا وہ رکھنا ڈالا ہے. بھئی وہ بیٹ جو ہے نا نشان ان سے انہوں نے ضبط کر لیا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب اس ایک سائنس ہے پورا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انتخابات پاکستان میں. ایک اس انتخابات کے لحاظ سے میں ایک بات کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ چاہے انتخابات کے دوران عمران خان جیل میں کیوں نہ ہو, اس کا جیل میں ہونا تو بہت بڑی ایک منفی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پورے قوم کے لیے. سب کو پتہ ہے 70-80% اس کے ساتھ عوام کڑی ہے. لیکن اس انتخابات میں چاہے عمران خان جیل کے اندر کیوں نہ ہو, لیکن اگر تحریک انصاف بیٹ کے اوپر, بلے کے اوپر, اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑتی ہے اور اس کے امیدواران کو آزادانہ طور پر ڈاکومنٹ داخل کر کے, تو تحریک انصاف کو جیتنے سے کوئی روک سکتا, چاہے عمران خان عدالت میں وہ جیل میں کیوں نہ ہو. لیکن اگر تو بیٹ اور بلہ چینا گیا اور یہ ریئلی حقیقت میں اس طرح ہوا اور لوگوں کو ڈاکومنٹ نہیں دیں, تو چاہے ابھی عمران خان کو بھی چھوڑ دیں گے جنوری کے آس پاس کہیں پہ, کیوں یہ اپنے اوپر سے وہ دھونے کے لیے کہ ہم نے تو یہ عدالتی نظام کا جو جعلی پروپیگنڈا ہے. تو اگر عمران خان آزاد بھی ہو جاتا ہے الیکشن کے اس دوران میں, اور یہ اس طرح نا, کیوں وہ الیکشن کے بعد انہوں نے پھر اس کو ڈالنا ہے جیل میں, لیکن اگر یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو جو نقصان
بلے کے چھیننے سے انتخابات کے دوران ہوگا وہ عمران خان کے ریلیز ہونے سے بھی کور ہوگا، لیکن جو نقصان بیسیکلی تحریک انصاف میں الیکشن میں ہوگا وہ ضرور یہ جو ہے نا یہ مطلب ایک چھوٹی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے گاؤں ادھر ادھر علاقوں میں ہماری بیٹیاں جو ہے نا، بیویاں، بچے اور مائیں، جو عورتیں ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو یہ اتنا نہیں ہو پتا ہوتا کون سا یہ ہے، وہ کون کڑا ہے کون نہیں. وہ ان نشانات اور ان چیزوں میں بڑا وہ فرق بھی نہیں وہ کرتے. میں نے ابھی ایک الیکشن کمیشن کا کوئی وہ ایک ایگزامپل دیکھا ہے کسی چیز میں. انہوں نے اسکواش نہیں ہے جو اس پہ کھیلتے ہیں اس نشان کو پتہ ہے کس طرح بنا ہے. وہ اسکواش کا جو ہینڈل ہے وہ تو چھوٹا ہوتا ہے اور پورا ایک وہ اسکواش کا ہینڈل اتنا لمبا کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا اسکواش کی جو باڈی ہے وہ جال والی، وہ اس طرح ایگ کی طرح لمبی کر کے نا، اور اسکواش کا وہ چھوٹا سا بنایا ہے. وہ اسکواش کے جو ہینڈل ہے وہ چھوٹا بنایا ہے اور وہ لمبا کر کے. تو یہ جعلی 2 نمبر طریقوں سے جو ہے عوام کو دھوکے دے رہے ہیں. تو افسوس ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. سچی بات ہے، جو مرضی آپ کریں، لوگوں کو ڈالیں، ماریں، جو کریں، لیکن آپ ریاست کو نقصان دے رہے ہیں. وہ عوام کا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ ان کی مخالفت کر لیں گے، جو بھی کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو عوام شاید غلط کے ساتھ ہو، ٹھیک کے ساتھ ہو، لیکن آپ جب عوام کے خلاف چلے جاتے ہو تو پھر اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں، عدالت جو ہوتا ہے نا، عدالت کسی بھی معاشرے میں جب عدالتی نظام درست ہوتا ہے تو پھر سارا معاشرہ ٹھیک رہتا ہے. اور حضرت عمر فاروق کا وہ بہترین اقوال میں سے ہے ایک قول کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور وجہ کیا ہے؟ کفر کا تو نظام اس لیے چل سکتا، آپ سب دیکھ رہے ہیں، ساری مسلمان دنیا آج کل یورپ بھاگ رہی ہے، سارا وہاں پہ کفر کا نظام ہے نا، کافر لوگ ہیں، سارے مسلمان تو نہیں ہیں. ان کے ممالک میں بھاگ رہے ہیں، وہاں پہ زندگی کے بہترین وہ ہے، تو وہاں پہ زندگی اچھی ہے، تو کفر کا نظام تو چل رہا ہے اور وہ درست ہے، لوگ اس کو لائق بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے ایماندار لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. ہمارے پاس وہ ہیں بہت ساری مثالیں ہیں جو وہاں پہ جا کے اب رہ رہے ہیں اور تقریباً لاکھوں کروڑوں اور ہر چیز دینے کو تیار ہے، لیکن کافروں کے ممالک میں جا کر وہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے، اسے تو آپ جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے. لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. دیکھو، پاکستان اسلام کے نام پہ آزاد ہوا، سارے مسلمان ہیں، ہر گلی چوراہے پر مسجدیں ہیں، ملا ہیں، تقاریر ہیں، عالم ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن نظام ظلم کا ہے تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اور ملک کا یہ حال ہے کہ سارے وسائل کے باوجود ہم مقروض ہیں اور دوسرے دنیا کے پراکسیز اور ان چیزوں میں انوالو ہو کے تو 2-4 پیسے کے لیے اپنے ملک، زمین اور ہر چیز جو ہے نا استعمال کرنے کو دیتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب نیٹو کے دوران پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی، عمران خان اور یہ بھی جماعت اسلامی اور دوسرے لوگ جو کہتے ہوتے تھے کہ اس کا جو ہے نا برا اثر ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو تب کچھ پیسے ملتے رہے، بڑے لوگ خوش تھے. تو آج آپ دیکھیں وہ افغانستان کے لوگوں میں وہ موجود ہے کہ یار آپ لوگ اپنی زمین ہمارے خلاف کیوں استعمال کرتے رہے. مطلب وہ اپنا سوال پوچھ رہے ہیں. اب آپ ابھی دیکھو، دنیا ابھی پیچھے ہٹ گئی ہے. آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے جو ہے نا ایک دوست ملک کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہے اور مسائل بن رہے ہیں. تو یہ وجہ یہ ہے کہ دور اندیشی اور سوچ کی کمی ہے اور فقدان ہے. جو فیصلے کرتے ہیں جو بھی ہے وہ وقتی چیزوں کو اور سوچ کو دیکھتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ معاشیات ہے جو ہماری برباد ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ مجبوراً ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ آپ کو 2-4 پیسے کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ ماننے پڑتے ہیں. اس لیے یہ جو عدل کا نظام ہے پاکستان کا، اس کا جو ہے نا جنازہ پڑھا جا چکا ہے. اور یہ ایسے ہی نام نہاد یہ ہمیشہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ قوم کو ایسے چھوٹے موٹے جعلی ضمانت وغیرہ پہ جو ہے نا ٹرخا کر شام کو پھر واردات ڈالتے ہیں. تو یہی نظام ہے بھائی. آپ خود یہ سارے ملے ہوئے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے انہوں نے کمنٹس پاس کیے ہمارے وہ اطہر من اللہ نے، اور یہ سارے ہیں وہ، میں سوچ رہا تھا اس کو کیسے اس طرح یہ ضمیر اس کا ابھی تک وہ کئی مہینوں سے سارا نظام لگا ہوا ہے اس کے سامنے سے، کبھی انہوں نے نہیں کیا. تو یہ جو ہے نا یہ جب معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ نہ رہ سکتا ہے، اور اس معاشرے میں ہمیشہ انارکی ہوتی ہے،
کیونکہ جب آپ عوام کو، لوگوں کو عدالت نہیں دیتے ہو اور انصاف نہیں دیتے ہو اپنے عدالتوں میں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برداشت تو کرتے ہیں، لیکن وہ پھر خود اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ پرامن طریقے سے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ فزیکلی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس سے خاص طور پر پھر ریاست کو مسئلے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان فزیکل قوتوں کو، روس کو اگر پیچھے سے کسی دوسرے بڑے لیول پر دوسرے ممالک سے یا کہیں سے سپورٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو عدل اور انصاف کی باتیں ہوتی ہیں نا، جس طرح ہمارے پیارے پاک نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو فاطمہ میری بیٹی ہے، کوئی اور ہے، اگر میری بیٹی بھی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو یہ جو عدل ہے نا، انصاف اور عدل، اس کے بارے میں آپ تاریخ دیکھیں پوری دنیا کی، وہ معاشرے کامیاب رہتے ہیں جہاں پہ عدل اور انصاف ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اس طرح چھوٹے اس کو ہلکا نہ لیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے عدالتی نظام کے اوپر کہ وہ اتنے سستے میں بک جاتے ہیں، اور اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے یہ ہیں، ان کی کچھ ویڈیوز ہیں، پتہ نہیں لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو کہیں سے 1 2 4 بندے ان کو کنٹرول کر دیتے ہیں، اور یہ اپنے فیصلے کو، اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یار یہ لوگ استعمال کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ ان لوگوں کا فیس آگے چل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے جب فیصلے پھر کہیں باہر سے ادھر سے ادھر سے تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر سارا الزام انہی کے اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ جب ٹائم تھا تو یہ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ تو اس لیے عدل اور انصاف، خدا کا نام لیں، اور اس ملک میں جو ہے نا عدل و انصاف اور بنیادی حقوق لوگوں کو فراہم کریں، کم سے کم لوگ ڈاکومنٹ جمع کریں رہے، ان کو تو حق دیں۔ آپ عمران ریاض کو تو آپ نہیں بلا سکتے ہیں کہ آپ کی زبان کس نے کاٹی اور آپ کی آواز کیوں خراب ہے اور آپ نے عرصہ غائب کہاں تھے، پوچھے نا عدل اور انصاف، پھر آپ آ جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ 140 سے 40 پہ آ جاتے ہو کہ نہیں آ جاتے ہو، لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈرپوک ہو، آپ کے پاس آپ کے مفادات ہیں، 30 40 لاکھ ان کی تنخواہیں ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد کروڑوں اربوں کی ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج کل فیصلے سنا رہے ہیں کہ ہمارے بیویوں کی تلاشی بھی نہ لیں، یہ مقدس گائے ہیں بھائی، ان کی تلاشی نہ لیں، جو مرضی ہے جو کرزی۔ اس لیے یہ اپنے چیزوں کو منوانے کے لیے اگلوں کے پھر جو ہے نا وہ باتیں مان رہے ہوتے ہیں جو قوم اور ملک اور ریاست کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اس لیے جو بھی عدل اور انصاف میں آج بیٹھے ہیں، تو یہ تاریخ تو کیا، یہ رب کعبہ کے سامنے بھی انہوں نے پیش ہونا ہے، اسی دنیا میں بھی ان کو اس کی وہ ملے گی، آپ دیکھیں گے، اور اس جہاں میں بھی تو ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اس ملک اور ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے جس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، جس کے یہ مراعات کھا رہے ہیں، جس کی بنیادوں میں بیٹھ کے دیمک کی طرح یہ کوکلے کر رہے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کہ ایک نسلی اور اصلی اور ایمان سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جس تالے میں کاٹ کھاتے ہیں نا اس میں پھر تھوکتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے ملک کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں عدلیہ اور عدل کا نظام کہ اسی ملک سے مستفید ہوتے ہیں لیکن اسی ملک کو برباد کر رہے ہیں، اور جو فیصلے اور چیزیں دیتے ہیں تو وہ قوم اور ملک اور ریاست کے مفاد میں نہیں ہوتے بلکہ اپنی ذاتی کسی مفاد اور چیزوں کے لیے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس عدل اور انصاف ان میں خدا کا خوف پیدا ہو، باقی انسانوں کے آہیں اور چیخیں اور ظلم یہ تو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ بنگ پی کر سو چکے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ریاست پہ رحم فرمائے اور اس ملک کے عدلیہ نظام کو بہتر بنائے، آمین۔